ملاحظہ کیجئے اپنی، آپ بھی بہت ذہین ہیں، میں بھی بڑا ذہین ہوں، ہم دونوں ہی اس دنیا میں اب دو رہ گئے ہیں۔ یہ کن حالات میں ہوا ہے؟ ماحول کیا تھا؟ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بمائے پسران یعنی اہل و عیال چین میں تھے، ایکسپو کے وزٹ کر رہے تھے، سٹیل ملوں کے دورے کر رہے ہیں اور کاروباری حضرات سے ملاقاتیں فرما رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ سیاسی ملاقاتیں کریں گے، چین سے دعوت آئی ہے، پھر بتایا گیا نہیں میڈیکل چیک اپ ہے، پھر بتایا گیا فیملی ٹور ہے، کاروباری ٹور ہے۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں تھے، اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب میں تھے، اور یہاں اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ محترم اعلیٰ حضرت عزت مآب اسحاق ڈار جو ہیں اب ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے۔ اب شہباز شریف صاحب شاہوں کے دیس میں ہیں اور وہاں سے فرمان آ رہا ہے، تو اس پر شعر سنیے۔ شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ کا آیا فرمان، شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ کا آیا فرمان، میرے ہم وطنوں میں کرا دو یہ اعلان، برادر بزرگ کے سمدی ہیں اب ڈپٹی پردھان، یہ کس کا ہوا فائدہ، یہ کس کا ہوا نقصان، آدھے ہم وطن حیران، آدھے ہم وطن پریشان۔ میڈم شیخ اب ذرا گویڑ لگاتے ہیں۔ گویڑ ایک پنجابی لفظ ہے اور گویڑ وہی لگا سکتا ہے جو میرے جیسا کوئی قابل آدمی ہو، تو گویڑ لگاتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ پہلا گویڑ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نواز گروپ اور شہباز گروپ میں اختلافات کا نتیجہ ہو۔ دوسرا گویڑ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہاؤس آف شریف میں جاری سر جنگ کا نتیجہ ہو۔ تیسرا گویڑ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ طاقتوروں کو پیغام پہنچانا ہو۔ کیوں پہنچانا ہو؟ وہ اس لیے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا، وزیر خارجہ ان کو بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے از بقلم خود سنا گیا ہے کہ کوشش انہوں نے کی، اور یہ کوشش کوئی عام کوشش نہیں تھی۔ اور پھر تیسرا اسی گویڑ کا اگلا ہے کہ مستقبل کا منظر نامہ سامنے رکھیں اگر، کہ آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے اور بڑا ہونے کے لیے صف بندی ہو گئی ہے۔ صف بندی یہ ہو گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب پارٹی صدر ہوں گے، مسلم لیگ اپنی ساکھ، مقبولیت اور بیانیے کی تلاش میں نکلے گی، اور جب نکلے گی تو بہت کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کی توقع نہیں ہوگی کسی کو، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے سب بندی ضروری تھی۔ چوتھا گویڑ ہے کہ دل کیا، شاہوں کی مرضی ہے، شاہوں کے سمدی ہیں، شاہی سمدی ہیں اور شاہوں کا خاندان ہے، دل کیا بنا دیا۔ ناراض اسحاق ڈار صاحب کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے، ان کی ایگو ہرٹ جو ہوئی ہے اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم، جو وزارت خزانہ نہ ملنے پر دکھی تھے، بے عزتی محسوس کر رہے تھے، اور جب بھی ملاقاتیں ہوتی تھی تو وہ اعلیٰ حضرت اورنگزیب صاحب اور اعلیٰ حضرت محسن نقوی صاحب کے بعد والی کرسی پر بیٹھا کرتے تھے، اب وہ ذرا پہلی والی کرسی پر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور بائیں ٹانگ ہلائیں گے اور دائیں آنکھ سے وزیر اعظم صاحب کو دیکھا کریں گے۔ اور آخری گویڑ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب پر ایک چیک ہے اور محسن نقوی صاحب سے بڑا عہدہ رکھنے کی یہ خواہش کا پورا ہونا ہے۔ اچھا، اور یہ آخری بات یہ بھی بتاتا چلوں میڈم شیخ کہ شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی ڈپٹی وزیر اعظم مان چکے تھے اسحاق ڈار صاحب کو، اور یہ نواز شریف صاحب کے ہر دور میں جب اسحاق ڈار صاحب ہوتے تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہی ہوتے تھے۔ نواز شریف صاحب بیگ اٹھاتے تھے، ملک در ملک گھومتے تھے، یہ ادھر حکومت چلاتے تھے، ٹھیکے پہ حکومت ان کو دے کے۔ لیکن اب ذرا انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا ہے اور الحمدللہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے، تو شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ دلوں کے ڈپٹی وزیر اعظم سے وہ آفیشلی نوٹیفائیڈ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جی، دلوں سے نکل کر ذہنوں میں آئے اور ذہنوں سے نکل کر کاغذ پر آئے۔ بھٹی صاحب یہ ایک چیز تو بتا دینا، یہ جو آپ نے اندازہ لگائے کچھ بڑا ہونے والا ہے، نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں گے اور پارٹی میں جو ہلچل ہوگی، کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ تین چیزیں
आप ज़हन में रखें कि मुस्लिम लीग जो 8 फरवरी के झटके के बाद सख्ते में है, कौमे में है, वो 3 इतनी बड़ी बातें कर गई है। एक कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे, बेचे गए, ख़रीदे गए। दूसरा, इमरान खान की सज़ाएं गलत। तीसरा, ये हमारी हुकूमत नहीं है। अब ज़रा ये मंजरनामा देखिए कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब बैठेंगे तो वो जो हारा हुआ शख्स हारी हुई जमात पर बैठकर क्या करेगा? तो वो कोई एक इनकलाब बर्पा करेगा, प्याली में तूफान उठाने की कोशिश करेगा, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करेगा। तो उस फायरिंग में बहुत सारे लोग आने की तवक्को है और सुना जा रहा है इस्लामाबाद की अवाम फिजाओं में कि मुस्लिम लीग असली वाली में और बहुत सारे लोगों में तल्लुकात की वो नोयत नहीं रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी मंजर आम पे आएंगी और सिलेक्टेड जो अभी ये इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले अपनी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में कि सिलेक्टेड इस्टेब्लिशमेंट और सिलेक्टेड जुडिशरी पर हम तनकीद करेंगे बयानियाँ बनाने के लिए, तो वो सिलेक्टेड से उस हद से बाहर भी जा सकता है। अच्छा, तो जब बाहर जा सकता है तो फिर मोहसिन नकवी साहब का भी बयान सुनते जाइए कि मेरे पास 2 ओहदे हैं लेकिन मेरा फेवरेट ओहदा चेयरमैन पीसीबी है। तो बहुत कुछ आगे होने वाला है, बहुत कुछ आगे हो सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ जा सकते हैं? जी मैडम शेख,